بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم آپ کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال اور ان کے حلیے کے بارے میں بتائیں گے، لہٰذا اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو مکمل معلومات مل سکے۔ ہجرت کی رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ کی جانب روانہ تھے کہ 3 راتیں غار سور میں گزاریں۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور 2 صحابہ اور بھی آپ کے ساتھ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونٹنی پر سوار تھے اور باقی صحابہ دوسری اونٹنی پر سوار تھے، تو راستے میں بھوک کی شدت کا احساس ہوا۔ ایک دیہاتی عورت کا خیمہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بوڑھی عورت کے خیمے کے پاس پہنچے تو وہ بوڑھی عورت اپنے خیمے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت کیا، آپ کے پاس اگر دودھ، گوشت یا کھجوریں ہیں تو ہمیں دے دو، ہم اس کی قیمت ادا کریں گے۔ اس نے کہا، واللہ اگر ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہرگز کمی نہ کرتے۔ اس دوران سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ایک بکری پر پڑی۔ پوچھا کہ یہ بکری کیسی ہے؟ وہ بوڑھی عورت کہنے لگی، یہ بکری کسی کام کی نہیں، اس کے جسم پر صرف ہڈیاں ہیں، یہ بکری چلنے کے بھی قابل نہیں ہے، دودھ کہاں سے آئے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم دودھ نکال لیں۔ اس عورت نے کہا، مجھے بھلا کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکری کو کھولا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اس بکری کی پشت کو سلایا تو بکری کے نتھوں میں سے دودھ بھر آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ نکالنے لگے اور اس عورت نے ایک برتن لا کر پیش کیا تو وہ برتن بھر گیا۔ دوسرا برتن لائی تو وہ بھی بھر گیا۔ گھر میں جتنے برتن تھے وہ سب دودھ سے بھر گئے، سب نے دودھ پیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے۔ اس عورت کو خوشی کے عالم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پوچھنا یاد نہ رہا۔ شام کو اس عورت کا شوہر بکریاں چرا کر واپس گھر آیا تو کہنے لگا کہ آج کچھ گھر کا ماحول بدلا بدلا سا ہے، کیا بات ہے؟ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ اس نے اس بیمار بکری پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھا تو اس بیمار بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا اور اس کے ساتھ باقی سب مہمانوں نے بھی اس بکری کا دودھ پیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ اس نے کہا، ذرا اس مبارک اس انسان کا حلیہ تو بتاؤ۔ تو وہ عورت کہنے لگی، ہمارے گھر پر ایک شخص آیا تھا۔ پھر وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کرتے ہوئے کہنے لگی، میرے اے شوہر، میں نے اس شخص کو دیکھا ہے جس کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ اس کی پلکیں لمبی تھیں، اس کی آواز میں
ایک شہر تھا۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کی قسم، ایک مبارک آدمی کا یہاں سے گزر ہوا ہے۔ اس نے اس بیمار بکری پر بسم اللہ پڑھ کر ہاتھ رکھا تو اس بیمار بکری نے دودھ دینا شروع کر دیا، اور اس کے ساتھ باقی سب مہمانوں نے بھی اس بکری کا دودھ پیا ہے۔ پھر اس نے سارا واقعہ اپنے شوہر کو سنایا۔ شوہر نے کہا، ذرا اس مبارک انسان کا حلیہ تو بتاؤ۔ وہ عورت کہنے لگی، ان کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح چمک رہا تھا۔ وہ بولتے تھے تو لگتا تھا کہ منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں۔ ان کی پلکیں لمبی تھیں اور اس کی آواز میں ایک سحر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن و جمال دنیا میں ظاہر نہیں فرمایا۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مکمل حسن ظاہر کر دیا جاتا تو کسی میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کی صلاحیت نہ ہوتی۔ اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بنایا ہے کہ نہ اس سے پہلے ایسا کوئی بنایا ہے، نہ بعد میں کوئی بنائے گا۔ سب سے اعلیٰ، سب سے اجمل، سب سے افضل، سب سے اکمل، سب سے ارفع، سب سے انور، سب سے انسب، تمام کلمات مل کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنے سے قاصر ہیں۔ علامہ کربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و جمال میں سے بہت تھوڑا سا ظاہر فرمایا۔ اگر سارا ظاہر فرماتے تو آنکھیں اس کو برداشت نہ کر سکتے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا سارا حسن ظاہر کیا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی چند جھلکیاں دکھائی گئی اور باقی سب ظاہر نہیں کیا گیا۔ کوئی آنکھ ایسی نہ تھی جو اس جمال کی تاب لا سکتی۔ اس لیے ہم وہی کچھ کہتے ہیں جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر ہم تک پہنچایا ہے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب اور ویڈیوز کو لائک ضرور کیجیے گا، اور اپنی ضروری رائے کا اظہار بھی کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔